الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے امتحان کی تیاری یا سبق یاد کرنے کے طریقے، کہ ایسا طریقہ جس سے آپ اپنے سبق کو جلدی یاد کر سکیں اور وہ سبق آپ کے ذہن میں دیر تک رہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ امتحان جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک دنیوی امتحان ہے، اس دنیا کا امتحان ہے، اور دوسرا امتحان جو ہے وہ اخروی امتحان ہے، یعنی کہ آخرت کا امتحان ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ تو یہ زندگی بذات خود جو ہے ایک امتحان ہے ہمارے لیے، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ تو تیاری کے لیے ہم جو ہے یہاں پہ آپ کو پہلے بتائیں گے کہ دنیوی امتحان کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے اور اخروی امتحان کی کس طرح سے کرنی ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے دنیا کی۔ تو اس میں جو ہے کوئی بھی آپ کا امتحان ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس کے لیے دو شرائط ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو اپنی ذات کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہو، پورا اعتماد ہو، توکل ہو۔ توکل تو اللہ، اور ساتھ اپنی ذات پر اعتماد کرنا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھرپور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اگر میرے دوسرے ساتھی، اگر میرے بہن بھائی، میرے اور رشتہ دار کوئی بھی ہے، دنیا کے انسان جتنے بھی ہیں، وہ امتحان دے رہے ہیں، اچھے نمبر سے پاس کر رہے ہیں، اور جو ہے اس کو کر سکتا ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ ہے محنت۔ محنت کے بغیر کوئی بھی دنیا کا کام جو ہے وہ آپ کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے۔ محنت ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں یا کوئی آیت مبارکہ بتاتا ہوں، آپ وہ یاد کر لیں، وہ وظیفہ کر لیں، اور آپ بنا کسی محنت کے بغیر پڑھے آپ پاس ہو جائیں گے، تو یہ محض ایک دھوکہ ہے آپ کے ساتھ، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے یا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان کو مطلب وہی چیز مل سکتی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا یا محنت کرے گا۔ تو محنت ضروری ہے، محنت کریں گے تو تب کوئی ٹارگٹ اچیو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لانا ہے، بھرپور طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے۔ محنت کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور رہی بات وظائف کی، تو اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ برحق ہیں، لیکن یہ میں آپ کو اینڈ پہ ویڈیو کے آخر پہ ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے توکل ہے، اعتماد ہے اور محنت ہے، اس کے بعد وظائف والی بات آتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم نے امتحان کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے اس کی طرف۔ تو اس کے لیے میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پرسکون ماحول ہونا چاہیے۔ جہاں آپ تیاری کر رہے ہیں، جہاں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کا جو روم ہے وہ اس کے اوپر شور شرابہ نہ آئے، کوئی آواز باہر سے نہ آئے، کوئی بیرونی مداخلت نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کا ضروری ہے کہ آپ ایسے روم میں بیٹھیں جس کے اندر ٹی وی نہ ہو، کیونکہ اگر ٹی وی والے روم میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کا کوئی بہن بھائی، والدین میں سے کوئی بندہ آتا ہے، وہ ٹی وی آن کر دیتا ہے، تو آپ ڈسٹرب ہوں گے، آپ کی اسٹڈی متاثر ہوگی۔ اور اسی طرح سے جب آپ پڑھنے لگیں تو آپ نے اپنے موبائل کو پاور آف کر لینا ہے یا اس کو سائلنٹ پہ لگا لینا ہے، اور موبائل کو آپ بے شک چارجنگ پہ لگا لیں، موبائل سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس موبائل ہوگا تو جب آپ مطالعہ کریں گے، کوئی کال آ جائے گی، میسج آئے گا، کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا، تو آپ ڈسٹرب ہوں گے، اور بار بار آپ کی توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر منتشر ہوگی، اور آپ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا لیکچر تیار نہیں کر پائیں گے۔ لہذا سب سے ضروری بات ہے کہ آپ موبائل کو بند کر لیں، موبائل سے اپنے آپ کو الگ کر لیں اس ٹائم کے لیے۔ سوشل میڈیا کو آپ جو ٹائم دینا ہے اس کا ایک الگ سے ٹائم ٹیبل بنا لیں، اس وقت میں آپ بے شک اس کو ٹائم دیں، لیکن جب آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو پھر ہر چیز سے آپ نے کٹ آف ہو جانا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف کہ پوری توجہ
साथ पढ़ना। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी आप लेसन पढ़ रहे हैं, तो आपने अपने पूरे दिलो दिमाग के साथ, दिलो जान के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ उसके साथ इंसाफ करना है, उसी पे तवज्जो मबजूल रखनी है। आपने यूँ नहीं करना है कि आपने किताब खोली हुई है, आप किताब ही पढ़ रहे हैं और आपका जो ज़हन है, आपका दिमाग है, वो कहीं और घूम रहा है, कहीं और चल फिर रहा है। तो आपका जो दिमाग है, आपका जो दिल है, वो अपने लेसन की तरफ हो। आप पूरा फोकस करके, पूरे ध्यान के साथ उसको पढ़ें, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको ज़हन नशीन करें, तो तब जो है ये आपके ज़हन में महफूज होगा, ये मालूमात आपके ज़हन में स्टोर हो जाएंगी। अगला जो पॉइंट है वो है दोहराई। आपने जो भी सबक पढ़ा है आपने उसको दोहराना है। एक बार आपने जो पढ़ना है वो आपने बिल्कुल साइलेंट रीडिंग करनी है, खामोशी के साथ उसको पढ़ना है और पूरी तवज्जो के साथ उसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसको दोहराना है। जब आप अपने सबक को दोहराएंगे आपने साथ साथ बोलना भी है और ऊंची आवाज़ में उसको पढ़ना है, ताकि आपके कान जो हैं आपके सबक को सुन सकें। जब आप उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तो आपके कान सुनेंगे और जो इन्फॉर्मेशन जा रही होगी, जो डेटा जा रहा होगा, वो आपकी स्टोरेज में सेव होता जाएगा और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो आपने सबक को दूसरी बार ज़ोर से पढ़ना है और अपने आप से उसको समझने की डिस्कस करना है सबक को। और आखिर में आपने अपने सबक को अपनी मादरी ज़बान में, जो आपकी इलाकाई ज़बान है, उसमें उसका खुलासा जो है तश्कील देना है ज़हन में, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए सबक आपके ज़हन में महफूज हो जाए। जो आपका अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, इसमें आपने यूँ करना है कि जो अहम नुकात हैं सबक के, उनको आपने नोट कर लेना है। अहम नुकात को आप अलग कापी पे लिख लें और जो बुक है उसमें अहम नुकात को आप हाईलाइट कर लें, ताकि वो जो अहम नुकात हैं वो आपके जहन में बैठ जाएं और ये आपको एक सीढ़ी का काम देंगे। फिर आप इन्हीं पॉइंट्स को तरतीब देके इस अपने टॉपिक को डिटेल से बयान कर सकते हैं, तफसील से बयान कर सकते हैं। यूँ समझे कि हेडिंग्स जो हैं वो आपके जहन नशीन हो जाएंगी और इन्हीं की मदद से फिर आपने अपने सबक को आगे लेके जाना है, उसकी तफसील में जाना है, उसको लेंथी करना है, तफसील से बयान करना है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है डिवाइड एंड रूल का, कि आपने अपने सबक को डिवाइड कर लेना है, तकसीम कर लेना है। अगर कोई लेंथी टॉपिक है, लंबा सबक है, आप उसको तकसीम करें। इसको जो है टास्क एनालिसिस भी कहा जाता है, कि छोटे छोटे अज्जा में आप अपने सबक को तकसीम कर लें। तो अगर कोई पहाड़ भी है तो जब आप उसको स्टेप वाइज करेंगे, उसको छोटे छोटे स्टेप बनाएंगे, तो वो बड़ी आसानी से आप उसकी चोटी तक जा पहुंचेंगे स्टेप वाइज। कोई भी लंबा टॉपिक, लेंथी टॉपिक है तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, टेंशन नहीं लेनी, बल्कि उसको तकसीम कर लेना है। जब आप तकसीम करेंगे, उसके टुकड़े बना लेंगे, तो बड़ी आसानी के साथ उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है कि जब आपने आधा घंटा पढ़ लिया है तो आपने ब्रेक देनी है। आपने अपने सबक के दौरान वक्फा ले लेना है। वक्फा इसलिए ज़रूरी है कि इससे आप रिफ़्रेश हो जाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए बैठे हैं तो लेट जाएं, कमर सीधी कर लें, या हल्की फुल्की आप वॉक कर सकते हैं, चल फिर लें। और अगर नमाज का वक्त है तो आप बेशक नमाज अदा कर लें। नमाज अदा करने के बाद आप बिल्कुल ताज़ादम हो जाएंगे और जो आपने पढ़ा होगा वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज हो चुका होगा, और आप वक्फा दे के जब दोबारा आएंगे तो आप फिर भरपूर तरीके से दोबारा आपका दिमाग तैयार होगा, आप अपना सबक दोबारा से पढ़ सकते हैं। और ये भी याद रखें कि अगर आपने एक मजमून पढ़ा है और आप उसके बाद दूसरा मजमून शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी 5 मिनट का वक्फा लाजमी लें, ताकि आपने जो पढ़ा है पहला मजमून और जब दूसरा पढ़ेंगे तो आपकी मालूमात गड़बड़ ना हो जाए, ताकि अपनी अपनी जगह पे चला जाए। जो मवाद पहला पढ़ा है वो अपनी जगह सेव हो जाए और जो आप बाद में पढ़ेंगे वो अपनी जगह पर जाकर अपनी स्टोरेज में जाकर जहन में सेव हो जाए। तो इसके बाद जो है अगला पॉइंट वो है टाइम टेबल का, वक्तनामे का। आपने अपने स्टडी के लिए वक्त जो है वो तरतीब देना है। तो इसके लिए ये है कि आप ये तरतीब बना लें कि आपने किस मजमून को कितना टाइम देना है।
جو مشکل مضامین ہیں آپ کے، اس کے لیے آپ یوں کریں کہ زیادہ ٹائم مختص کریں، اور جو آسان مضامین ہیں ان کے لیے آپ تھوڑا ٹائم مختص کریں، لیکن ایک وقت نامہ بنا لیں کہ اس ٹائم میں نے یہ مضمون پڑھنا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ انگلش کو سب سے پہلے پڑھ لیں، کیونکہ اکثر طلبہ کہتے ہیں کہ جب وہ انگلش کو دیر سے پڑھتے ہیں، مطلب اگر رات کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ انگلش کو اینڈ پہ لے کے جاتے ہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ انگلش کو شروع میں لے آئیں، اور بالکل آخر پہ آپ جو ہے ریاضی کو رکھیں، کیونکہ ریاضی بندے کو ایکٹیو رکھتی ہے، فعال رکھتی ہے۔ جب آپ ریاضی کریں گے تو آپ کو اگر نیند آ بھی رہی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی، آپ بالکل جو ہے نا بڑے آرام سے ریاضی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا جب بھی آپ ریاضی کریں تو اس کو اینڈ پہ رکھیں، آخر پہ رکھیں، تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ اس کے بعد ہے کہ نارمل رہنا، اگلا پوائنٹ ہے، مطلب آپ نے ہر حال میں نارمل رہنا ہے، بیلنس رہنا ہے، اور بالکل ٹینشن نہیں لینی ہے، آپ نے سٹریس میں نہیں آنا ہے کسی بھی وجہ سے، دنیا کے کسی بھی معاملے میں آپ سوال یاد کر رہے ہیں، آپ سے نہیں ہو رہا، خیر ہے آپ چھوڑ دیں، تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو روک دیں، کچھ عرصے بعد دوبارہ پڑھ لیں، آپ سے پھر یاد نہیں ہو رہا تو آپ پھر چھوڑ دیں، اپنے ساتھی سے ڈسکس کر لیں، اپنے اساتذہ کرام سے ڈسکس کر لیں، یا اس کو آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ یا آپ کا زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نے اس کے اوپر ٹینشن نہیں لینی ہے، نارمل رہنا ہے، بالکل اعتماد کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ٹینشن جو ہے یہ آپ کے پرابلم جو ہے سالو نہیں کرتی ہے، بلکہ ٹینشن آپ کے جو ہے مسائل ہیں وہ کریٹ کرتی ہے، تو لہٰذا آپ نے اپنی مطمئن زندگی گزارنی ہے، بالکل فریش رہنا ہے، نارمل رہنا ہے، بیلنس رہنا ہے، ٹینشن بالکل نہیں لینی ہے۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ سیلف فارمولہ، اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن نشین نہیں ہو رہی تو اس کو یاد کرنے کے لیے آپ نے کوئی اپنی طرف سے فارمولہ بنا لینا ہے، یا چیزوں کو کسی اور چیز کے ساتھ آپ نے ایسوسیٹ کر لینا ہے۔ اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کسی نے یہ فارمولہ بنایا تھا کہ عمود بٹا وتر یاد کرنے کے لیے اس نے بنایا تھا او، قاعدہ بٹا وتر کے لیے اس نے بنایا تھا کو، اور اک اس نے ایک لفظ بنایا تھا اک، عمود بٹا قاعدہ کے لیے۔ او کو اک کی مدد سے جو ریاضی کے اسٹوڈنٹ تھے وہ بہت مدد لیتے تھے، ہمارے دور میں تو یہ بہت چلتا تھا، یہ کسی کا بنایا ہوا تھا تو یہ ان کو اس طرح یاد رکھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ اسی طرح سے آپ کسی بھی چیز کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، دوسری چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اس کو منسلک کر لیتے ہیں، منسوب کر لیتے ہیں، تو وہ چیز آپ کے جو ہے ذہن میں ذہن نشین رہتی ہے اور دیر تک یاد رہتی ہے۔ میں آپ کو ایک سائیکالوجی کی مثال دیتا ہوں۔ سائیکالوجی میں بہت سے ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے جانوروں پر ریسرچ کی ہے، اس پر تحقیق کی ہے، کچھ ہیں انہوں نے کتے پر کی، کچھ نے بندروں پر، بلیوں پر، چوہوں پر، مختلف جانوروں پر انہوں نے تحقیق کی۔ اب جب ہم یاد کرتے تھے سبق کو تو ہمیں بھول جاتا تھا کہ کس سائنسدان نے کس جانور پر تحقیق کی تھی، تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار آپ ایسوسیٹ کرو ان کو، مطلب پوولوو ایک سائنسدان تھا، اس نے کتے پر ریسرچ کی تھی، اس نے ہمیں کہا کہ آپ جہاں پہ کتا دیکھو نا تو آپ کو یہ پوولوو کا کتا جا رہا ہے۔ تھارنڈائک تھا، اس نے بلی پہ ریسرچ کی تھی، وہ کہتا ہے آپ بلی کو جہاں پہ دیکھو نا کوئی یہ دیکھو تھارنڈائک کی بلی آ گئی بھائی، تو آپ کو یاد رہے گا کہ تھارنڈائک نے بلی پہ کی تھی۔ اسی طرح سے ایک سکنر تھا، سکنر نے چوہوں پہ کی تھی، کہتے ہیں چوہے کا دیکھا تو کہو سکنر کی چوہے، پھر آپ کو یاد رہے گا۔ اسی طرح ایک تھا کولر تھا، اس نے بندروں پہ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کولر کے بندر۔ تو اس طرح سے آپ کسی بھی چیز کو کسی سے منسلک کر لیتے ہیں تو وہ چیز آپ کو یاد رہ جاتی ہے۔ یہ فارمولہ لگا کر ہمیں اب ہمیشہ کے لیے یاد رہ گیا تھا کہ کس سائنسدان نے کس جانور پر تحقیق کی تھی، ہمیں رٹا بھی نہیں لگانا پڑا اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ ہمارے ذہن میں آ گئی بات۔ تو اس کے بعد جو ہے لاسٹ پہ جو ہے یہ رٹا ہے، رٹے کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اسٹڈی میں رٹا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے شروع میں بتایا بھی تھا کہ آپ نے جو بھی سبق پڑھنا ہے اس کو اپنے ذہن کے ساتھ پڑھنا ہے، دل و دماغ کے ساتھ پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، رٹا نہیں لگانا ہے، لیکن محدود رٹے کی اجازت ہے، لمیٹڈ رٹا، محدود رٹا۔ کیسے؟ آپ نے کسی ایکسپرٹ کا قول یاد کرنا ہے، کسی ماہر کی آپ نے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے، وہ آپ کو لفظ بلفظ کرنی ہوگی،
یا آپ نے آیت مبارکہ یاد کرنی ہے، آیت مبارکہ کا ترجمہ یاد کرنا ہے، حدیث پاک آپ نے یاد کرنی ہے، یا حدیث پاک کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، تو آپ کو لفظ بلفظ کرنا ہوگا۔ اس میں آپ اپنی طرف سے بڑھا نہیں سکتے، اس کو کم نہیں کر سکتے۔ آیت مبارکہ یاد کر رہے ہیں، ہو بہو کرنی پڑے گی، حدیث پاک ہے اس کی عربی اسی طرح یاد کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پر آپ کو لمیٹڈ رٹا کی اجازت ہے، آپ اس آیت کو، اس حدیث پاک کو، یا کسی بھی ماہر کا قول ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، اس کو آپ رٹ لیں۔ یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ہم گنجائش دیتے ہیں رٹا کی، اس کے علاوہ رٹا کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ جو ہے پوائنٹس پسند آئیں گے۔ میں سمرائز کرتا ہوں آخر پہ، ان سب کو ایک ایک کر کے دوبارہ سے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تھوڑا کیمرہ قریب کر لیں، جو شرائط ہیں ان میں توکل، اعتمادی ہے، خود اعتمادی ہے اور محنت ہے، یہ تو شرائط ہیں۔ پوائنٹس کیا ہیں یاد کرنے کے؟ پرسکون ماحول، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا، دہرائی، ریویژن کرنا، اہم نکات کو نوٹ کر لینا یا ہائی لائٹ کر لینا، ڈیوائڈ اینڈ رول، بڑے سوال کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لینا، بریک یا وقفہ، تھوڑی ٹائم کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد وقفہ، ٹائم ٹیبل، اور ٹینشن نہ لینا، نارمل لینا۔ نمبر 9 پہ تھا ہم نے سیلف فارمولہ، کہ آپ اپنی طرف سے کوئی فارمولہ یاد کر لیں یاد کرنے کے لیے، اور آخر پہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لمیٹڈ ڈیٹا لگا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وظیفہ، کہ آپ نے محنت بھی کر لی، پوائنٹس پہ عمل بھی کر لیا، تو آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وظیفہ کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورت علم نشرہ ہے، علم نشرہ سورت، یہ بہت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پورا قرآن پاک ہمارے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، تو اس میں سے کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو مخصوص کاموں کے لیے ہم کرتے ہیں۔ آپ نے صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور 7 بار سورت علم نشرہ پڑھنی ہے۔ مطلب آپ نے صبح جب نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے پہلے درود شریف پڑھ لیا ہے، اور پھر آپ نے سورت علم نشرہ 7 بار پڑھ لی ہے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد اپنے لیے آپ دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ جو بھی یاد کریں گے وہ یاد رہے گا۔ اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے جو یہ سورت نہیں پڑھ سکتا، اس کو یاد نہیں ہے، بچہ چھوٹا ہے، پہلی یا دوسری کلاس کا بچہ ہے، تو والدین خود سے اس کو دم کر سکتے ہیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور سورت علم نشرہ 7 بار پڑھ لیں اور بچے کو دم کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دعا جو ہے رب زدنی علما، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، ہر نماز کے بعد اپنے لیے یہ دعا پڑھا کریں، رب زدنی علما۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے علم اضافہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھولے گا، آپ جو چیز یاد کریں گے وہ آپ کو یاد رہے گی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس میں جو اگلا پوائنٹ ہے ہمارا، جو دوسرا حصہ ہے، وہ اخروی تیاری کا ہے۔ تو اب ہم اس کے بعد اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اخروی تیاری آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ تو یہ دنیا چونکہ امتحان ہے، تو یہ دنیا کے امتحان تو بہت عارضی امتحان ہے، اور سب سے بڑا امتحان جو ہمارا ہے وہ آخرت کا امتحان ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج زکوٰۃ جو بھی ہے ارکان اسلام ہے ان کو پورا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو حقوق العباد ہیں، یہ ہم نے کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا بھی ذکر کیا، وہ بہت اہم ہے، جن کے اوپر ہم توجہ نہیں دے پاتے۔ حقوق العباد میں یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق۔ تو میں زیادہ تفصیل میں ان میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ آپ نے یہ ساری چیزیں اسلامیات میں پڑھی ہوتی ہیں، اور گھر سے بھی درس ملتا ہے، مسجد کے ممبر سے بھی یہ درس مل رہا ہوتا ہے، تو میں تو ان کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اتنا کہوں گا کہ ہم نے جو ہے یہ حقوق ادا کرنے ہیں اور کرنے چاہیے، تاکہ یہ جو امتحان ہے دنیا کا، یہ تو بہت آسان امتحان ہے، فیل ہو جائیں سپلی میں کر سکتے ہیں، اگلے سال کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے آخرت کا امتحان، اس کے لیے جو ہے وقت نہیں دیا جاتا۔ جب ایک بار ہم دنیا سے چلے گئے، امتحان شروع ہو گیا ہے، تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ وقت نہیں ملے گا یہ کام کرنے کا، تو یہی وقت ہے، ہم نے اسی وقت میں اس کو سر انجام دینا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ انسان کے اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اس کے اخلاق ہوں گے، تو ہم نے اپنے اخلاق کو جو ہے وہ درست کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ اپنے اسلامیات سے پڑھ سکتے ہیں، اخلاقیات سے پڑھ سکتے ہیں ان چیزوں کو۔
تو ویڈیو چونکہ بہت لمبی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر کبھی اور ایک پوری ویڈیو اخروی امتحان میں بنائیں گے. شارٹ بیان کر دیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہر امتحان میں کامیاب فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.